پہلا معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، اور پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد، پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد، جتنا عطا کرے گا چراغ غم حسین، جتنا عطا کرے گا چراغ غم حسین، جتنا عطا کرے گا چراغ غم حسین، اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد، اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو معجزہ یہ ہوا کربلا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، ضرور پڑے گا زیر زمین بھی سوئے خیمہ ہدا عباس بڑھ رہے تھے، عباس بڑھ رہے تھے سوئے خیمہ ہدا، یہ حال دیکھ کر پسر سعد نے کہا روکے علی کے لال کو سب بانی جفا، ارے لے جانا پائے خیمے میں پانی نہ با وفا، لے جانا پائے خیمے میں پانی نہ با وفا، آواز دے رہا تھا ستمگر پکار کے، ارے پانی بہا دو مشک کا تیروں کو مار کے، پانی بہا دو مشک کا تیروں کو مار کے، رخ کیا فرات کی جانب دلیر نے، ارے حسرت سے دیکھا فوج یزیدی کو شیر نے، آدھا بڑھے صفوں سے غضنفر کو گھیرنے، ارے حلقے میں لے لیا اسے
قسمت کے پھیرے حلقے میں لے لیا اسے قسمت کے پھیرے مارا کسی نے غرضے گرا سر پہ بار نہرو کے سر گرے سرے میدان کا نہرو کے سر گرے سرے میدان کا ارے شیر علی کے ساتھ علم سر نگو ہوا گرتا علم کو دیکھ کے شبیر نے کہا کچھ تو بتاؤ میرے برادر ہوا ہے کیا ارے پکڑے کمر کو ہاتھوں سے سلطان کربلا کمر کو ہاتھوں سے سلطان کربلا دیکھا قریب نہر تو دیکھا یہ ماجرا ارے بے حس پڑا ہے ریتی پہ حیدر کا لاڈلا پڑا ہے ریتی پہ حیدر کا لاڈلا سر کے اپنا زانو پہ کہنے لگے حسین ارے واقف تیری وفا سے ہے سلطان مشرقین پہنچا ہے تو یقین کی منزل پہ دل کے چین ارے موسیٰ سے بھی سوا ہے علم تیرا نور موسیٰ سے بھی سوا ہے علم تیرا نور چاہتے ہو کیوں جہاں سے منہ اپنا موڑ کے ارے ٹھہرو ابھی نہ جاؤ ہمیں رن میں چھوڑ کے ٹھہرو ابھی نہ جاؤ ہمیں رن میں چھوڑ کے ارے بچوں کو کون ظلم و ستم سے بچائے گا ارے دریا سے پانی بھر کے بھلا کون لائے گا سیدانیوں کی کون مدد کرنے آئے گا ارے میں کیا کروں گا مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا میں کیا کروں گا مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا ارے تم سے تھا سرا تمہیں منہ موڑے جاتے ہو ارے نرغے میں ظالموں کے نرغے میں ظالموں کے ہمیں چھوڑے جاتے ہو نرغے میں ظالموں کے ہمیں چھوڑے جاتے ہو ارے بھیا تمہارے بعد ستم بڑھتے جائیں گے ارے خیموں میں بے دریغ ستمگر گھسائیں گے آل نبی کو خون کے آنسو رلائیں گے ارے چادر سروں سے چھینیں گے خیمے جلائیں گے چادر سروں سے چھینیں گے خیمے جلائیں گے ارے ناری تمہارے بعد نہ بیٹھیں گے چین سے ارے بدلہ علی کی دیکھ کا لیں گے حسین سے بدلہ علی کی دیکھ کا لیں گے حسین سے سمجھباز موانوی صاحب اور ان کے اس وقت ہم نوا جون صاحب مرثیہ پیش کر رہے تھے اس سے پہلے سوز انہوں نے پڑھا جناب محترم علی انوار صاحب کا لکھا ہوا مرثیہ جن کے اصحال ثواب کے لیے یہ مجلس بھی برپا ہے
انسان کے لیے اس سے بڑا کیا شرف ہوگا اور اس کے بلندی درجات کا اس سے بڑا ذریعہ کیا ہوگا کہ اس نے جس کی سرکار میں یہ کلام لکھا اسی کی بارگاہ میں اس کا کلام پڑھا گیا۔ انجم بھائی، یقیناً یہ باعث شرف ہے، اور آپ کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ آپ کے والد بزرگوار آپ کے لیے اتنی عزتوں کا سرمایہ چھوڑ کر گئے۔ اللہ بلندی عطا فرمائے۔ جو حضرات یہاں اس وقت موجود ہیں یا جتنے بھی زائرین ہیں، سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جس نے قدم بھی کربلا کی طرف اپنا بڑھایا، مولا اس کو قبول کرے۔ جو لوگ نہیں آ سکے ہیں ان کو مولا طرف فرمائے۔ دیکھیے اس وقت فرش عزا بچھا ہے، ضروری ہے کہ جناب سلام اللہ علیہ کی خدمات کو سلام کیا جائے، کیونکہ یہ فرش عزا کربلا کے نام پر، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے تمام اطلاعات کے ذرائع کے ذریعے کہ اس مجلس میں ہمارے درمیان تشریف فرما عزت مآب ذاکر اہل بیت عالی جناب ناصر صاحب بیان فرمائیں گے۔ بے شک کچھ ہی لمحات کے بعد ہم ان کے بیان سے مستفیض ہوں گے۔ اس کے بعد جان مولوی صاحب نوا خانی اور ہمارے درمیان ایک محترم شاعر اہل بیت استاد الشورا عالی جناب ہلال نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ ان کے اشعار بارگاہ مولا میں سنیے گا، اور ہمارے لیے باعث تقویت ہے اس وقت یہاں خطیب اہل بیت فخر قوم عالی جناب مولانا قلبی الشیخ صاحب کی موجودگی۔ میں 4 مصرے پہلے جناب زینب کے حوالے سے ہلال صاحب کے استقبال میں بہت اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ کمال صبر کے جوہر دکھانا کتنا مشکل ہے۔ اجر کے طور پہ کربلا اور شان پیش کرتا ہوں کہ کمال صبر کے جوہر دکھانا، کمال صاحب، کمال صبر کے جوہر دکھانا کتنا مشکل ہے، 72 مرتبہ مقتل میں جانا کتنا مشکل ہے، 72 مرتبہ مقتل میں جانا کتنا مشکل ہے۔ اور جہاں زینب نے پہلا فرش مجلس کا بچھایا تھا، جہاں زینب نے پہلا فرش مجلس کا بچھایا تھا، وہاں تک کربلا کو لے کے جانا کتنا مشکل ہے، وہاں تک کربلا کو لے کے جانا، جہاں زینب نے پہلا فرش مجلس کا بچھایا تھا، وہاں تک کربلا کو لے کے جانا، وہاں تک کربلا کو لے کے، جہاں زینب نے پہلا فرش مجلس کا بچھایا تھا، وہاں تک کربلا کو لے کے جانا کتنا مشکل ہے۔ اور 2-3 شعر اور سن لیں کہ مشکل سے مشکل تر ہے تحریر میں لانا زینب کا، مشکل سے مشکل تر ہے، ہلال صاحب، مشکل سے مشکل تر ہے تحریر میں لانا زینب کا، نام سلیقے سے لکھ دو ہو جائے قصیدہ زینب کا، نام سلیقے سے لکھ دو ہو جائے قصیدہ زینب کا۔ اور دنیا والوں، زینب اپنے باپ کی زینت یوں ہی نہیں، اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا زینب کا، اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا، اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا۔ دنیا والوں، زینب اپنے باپ کی زینت یوں ہی نہیں، اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا۔ یہ شعر سن لیجئے گا، دعاؤں سے نواز دیں کہ اس کے لیے لازم ہے زہرا جیسا ہونا، زینب کا اور عزم حسینی جرت زہرا لہجہ حیدر علم خدا، عزم حسینی جرت زہرا لہجہ حیدر علم خدا، 4 عناصر یکجا ہوں تب بنتا ہے خطبہ زینب کا، 4 عناصر یکجا ہوں، عزم حسینی جرت زہرا لہجہ حیدر علم خدا، عزم حسینی جرت زہرا لہجہ حیدر علم خدا، 4 عناصر یکجا ہوں تب بنتا ہے خطبہ زینب کا۔ اور یہ آخری شعر میرا ہلال صاحب کو سنیے گا، اور کیونکہ وقت کی قلت ہے شعر پیش کرتا ہوں کہ عزم حسینی جرت زہرا لہجہ حیدر علم خدا، 4 عناصر یکجا ہوں تب بنتا ہے خطبہ زینب کا۔ اور رکھتے تھے نظروں کو جھکا کر پوری ذمہ داری سے،
رکھتے تھے نظروں کو جھکا کر پوری ذمہ داری سے، اس کو کہوں عباس کی غیرت یا پھر پردہ زینب کا، اس کو کہوں عباس کی غیرت، رکھتے تھے نظروں کو جھکا کر پوری ذمہ داری سے، اس کو کہوں عباس کی غیرت یا پھر پردہ زینب کا۔ آئیے حضرات، اس وقت آپ ذکر مولا سے اور کربلا سے قریب ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ایک بار سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید علی انوار زیدی ابن سید حسین احمد مرحوم، سیدہ ام حبیبہ بنت سید طاہر حسین مرحوم، سید احتشام احمد ابن سید نظر احمد کی ارواح کو ثواب وصال فرما دیں۔ دیکھیے، ابھی میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہلال صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، صرف ربط کے لیے میں 30 سیکنڈ میں شاید آپ اپنی بات یہ 2-3 شعر پہنچا سکوں، بہت قیمتی ہیں۔ کمال صاحب شاید آپ کے سامنے ایک بار پیش کر چکا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ کربلا میں ہے، ایک شعر یاد آ گیا حق کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، اس کو کرنا ہی پڑے گا انتظار مصطفیٰ، اس کو کرنا ہی پڑے گا، اور ہے خدا محمود تو ان کو محمد کر دیا، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ، اور قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ، قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ، کر رہا ہے لعنتیں۔ اور جو شعر سنانا مقصد تھا وہ قبلہ آپ کی تائید کی ضرورت ہے، شعر پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کربلا میں اس وقت حاضر ہیں، شعر پیش کرتا ہوں کہ کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ، اور دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، شعر سننے کے دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے، دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ۔ آئیے حضرات، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، درخواست کرتے ہیں استاد الشورا عالی جناب ہلال نقوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، آپ حضرات ایک نعرہ صلوات ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اصحاب حسین علیہ السلام کی نظر 4 کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سر عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا، وہ کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا، جانے کا راستہ، کھڑے تھے شانہ بشانہ، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرات ایک مطلب اور 2-3 شعر بابر فائز کی نظر سماعت فرمائیں کہ در عباس سے ہٹ کر کہیں اتنا نہیں ملتا،
کہ درے عباس سے ہٹ کر کہیں اتنا نہیں ملتا، وہ دریا لے کے جاتا ہے جسے قطرہ نہیں ملتا۔ درے عباس سے ہٹ کر کہیں اتنا نہیں ملتا، وہ دریا لے کے جاتا ہے جسے قطرہ نہیں ملتا۔ دریا لے کے جاتا ہے جسے قطرہ نہیں ملتا۔ شعر سماعت فرمائے کہ وفا کے آسماں پر چاند ہاشم کے گھرانے کا، چاند ہاشم کے گھرانے کا، کہ وفا کے آسماں پر چاند ہاشم کے گھرانے کا، کبھی دھندلا نہیں ہوتا کبھی آدھا نہیں ملتا۔ وفا کے آسماں پر چاند ہاشم کے کبھی دھندلا نہیں ہوتا، کبھی آدھا نہیں ملتا، کبھی آدھا نہیں ملتا۔ حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ میرے عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا ورنہ، کہ میرے عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا ورنہ، تمہیں دریاؤں کا پانی کبھی میٹھا نہیں ملتا، کہ تمہیں دریاؤں کا کبھی میٹھا نہیں ہوتا، تمہیں دریاؤں کا پانی کبھی میٹھا نہیں ملتا۔ اور میرے عباس کے چلو میں آخر کتنا پانی تھا، کہ میرے عباس کے چلو میں آخر کتنا پانی تھا، زمانہ ڈوب جاتا پھر بھی اندازہ نہیں ملتا۔ کتنا پانی تھا، زمانہ ڈوب جاتا پھر بھی اندازہ نہیں ملتا۔ اور حضرات چونکہ مجھے وقت کی نازکی کا خیال ہے اور ایک مطلب اور 3-4 شعر اس کے بعد ناظم صاحب کو ملا وقت ہے، یادداشت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ میں کام کر دوں گا، پڑھیے، میں نے وقت دے دیا اپنا والا۔ ایک سلوات بھیجنا۔ سماعت فرمائیں حضرات، مولا کائنات کی نظر۔ درے علی پا تکلف روا نہیں دیکھا، کہ درے علی پا تکلف روا نہیں دیکھا، سوالیوں کو وہاں سوچتا نہیں دیکھا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ تصور بہت اچھا ہے۔ کہ درے علی پا تکلف روا نہیں دیکھا، سوالیوں کو وہاں سوچتا نہیں دیکھا، اور سخاوتوں کا رکے سلسلہ نہیں دیکھا، کہ سخاوتوں کا رکے سلسلہ نہیں دیکھا، وہاں فقیروں کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ سخاوتوں کا رکے سلسلہ نہیں دیکھا، اور وہاں فقیروں کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ علی مولانا خاص تازہ کر دیا آپ نے، وکن سب سے بالکل، کہ وہاں فقیروں کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، کہ علی کے عشق کو میری نظر نہ لگ جائے، کہ علی کے عشق کو میری نظر نہ لگ جائے، یہی سبب ہے کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ علی کے عشق کو میری نظر نہ لگ جائے، یہی سبب ہے کبھی آئینہ نہیں دیکھا، یہی سبب ہے
نہیں دیتا. حضرات اختتام کلام کے طور پر انجم بھائی ایک اصل میں یادداشت ساتھ نہیں دے دی اور کچھ ڈائری وغیرہ وہ سب بھی نہیں لایا تھا. میں تو ظاہر کی ہم لوگوں کا فقیر مدعو کی ہونے کے لیے اتنا ہی بہت ہے. حوصلہ ایک مطلب اور چند ایک بات اور بھیجیں سماعت فرمائیں کہ جو اپنے چہرے پر کرب و بلا سجا دے گا، کہ جو اپنے چہرے پر کرب و بلا سجا دے گا اسے جنا کی بشارت ہرائی نہ دے گا، کہ اسے جنا کی بشارت ہرائی نہ دے گا. حضرات یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ در حسین پا آ جاؤ اس یقین کے ساتھ، کہ در حسین پا آ جاؤ اس یقین کے ساتھ، یہی وہ در ہے جہاں سے تمہیں خدا دے گا. یہی وہ در ہے جہاں سے تمہیں خدا دے گا. حضرات کی شعر کی سماعت فرمائیں، چونکہ اس سلسلے میں شامل ہے تو اس کو چھوڑنا میرے خیال سے ناانصافی ہوگی. کہ یہی وہ در ہے جہاں سے تمہیں خدا دے گا. اور ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، کہ ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا. امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، ایک امتحان ہے ذکر حسین کا منبر، خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، کہ خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا. شعر سماعت فرمائیں تمامی حضرات کہ طواف روضہ سرور نہیں کرو گے اگر، کہ طواف روضہ سرور نہیں کرو گے اگر، طواف خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا. سرور نہیں کرو گے اگر، طواف خانہ سرور نہیں کرو گے اگر، طواف خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا. حضرات ایک عقیدت کا شعر حضور سماعت فرمائیں کہ علی نے چہرہ عباس دیکھ کر سوچا، کہ علی نے چہرہ عباس دیکھ کر سوچا، یہ آسمان و زمین کی حدیں ملا دے گا. علی نے چہرہ عباس دیکھ کر سوچا، یہ آسمان و زمین کی حدیں ملا دے گا. اور حضرات کی آخری شعر ہو، بہت بہت شکریہ آپ کا، کہ اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی، سماعت فرمائیں کہ اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی، خدا فلک پر بھی فرش عزا بچھا دے. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے لیے. اچھا آپ کا حکم ہے جی، پیش کر رہا ہوں کہ چار مصرے کیا وہ دو شعر ہیں مربوط کر کے لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ ایک کلام ہے 5-6 شعروں کا مبنی. سماعت فرمائیں کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا.
شکریہ ارے میں نے وقت دے دیا آپ بالکل پڑھیں. میں پیش کر رہا ہوں جو رٹے ہوئے ہیں اس میں وہی بات 4-5 شعروں کی حضور اور ہندوستان میں سب رٹ کے پڑھتے ہیں پریشان پڑھیں آپ. ایک سلوات اور مطلب سماعت فرمائیں. ایک سلوات کی اور کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے. یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے کہ یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے. اور ہزاروں حضرات یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن کہ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے. اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا. تمام حضرات کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا. یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے. در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے. در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے. اور حضرات کی شعر سماعت فرمائیں کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی. 2-3 شعروں کی زحمت ہے کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی. جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے کہ در علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی. جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے. اور شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا کہ سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے. اور نہ کیوں عباس اذن جنگ مانگے اپنے آقا سے نہ کیوں عباس اذن جنگ مانگے اپنے آقا سے. اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو حسرت بھی ہوتی ہے. اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو حسرت بھی ہوتی ہے. شکریہ حضرات بہت بہت شکریہ. آپ ابھی ماشاءاللہ بہت قریب ہو کر اور یقیناً آپ کے دل اس وقت ذکر مولا سے مسرور تھے. جناب ہلال صاحب نقوی سماعت کر رہے تھے. اب ایسا کہ درخواست کرنی ہے اس وقت ظاہر حسین بیت عالی جناب ناصر صاحب سے صرف ایک مطلع ان کے استقبال میں پیش کرتا ہوں کہ کربلا میں اور آپ سب کی طرف سے مطلع تاریخ سے مربوط ہے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کر لیجیے گا کہ شبیر نے دکھا دیے جوہر کمال کے. دیکھیں صرف ان کی خطابت تک پہنچنے کے لیے مصرع پیش کرتا ہوں کہ شبیر نے ایک بہت ہلکا سا لفظ ہے اور دیکھیں جس مصرے میں یزید آ جائے تو اس میں لفظوں کی احتیاط پیش کرتا ہوں کہ شبیر نے دکھا دیے جوہر کمال کے
اسلام سے یزید کو پھینکا نکال کے، پیر نے دکھا دیے جوہر کمال کے، اسلام سے یزید کو پھینکا نکال کے، اسلام سے یزید کو پھینکا نکال کے۔ آئیے حضرات اسی توسل سے گزارش کرتے ہیں ذاکر اہل بیت عزت مآب عالی جناب ناصر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند ان کی صحت و سلامتی سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر جناب سید علی انوار زیدی صاحب ابن سید حسین احمد مرحوم، سیدہ ام حبیبہ بنت سید طاہر حسین مرحوم، سید احتشام احمد ابن سید نظر احمد مرحوم اور جتنے یہاں سامعین موجود ہیں ان کے مرحومین کے لیے یہ سورہ فاتحہ کو ہدیہ کریں تمام شہیدان کربلا کے لیے، اور اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہوا وہ تمام مرحومین جن کے نام ہم نے لیے ان کو پہنچے۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ سورہ فجر کی بہت ہی مشہور و معروف آیتیں، سورہ فجر کی 27ویں اور 28ویں آیت، سبھی اس آیت کی افادیت سے واقف، بس اس سرزمین پر بیٹھ کر اس کے ذیل میں واقعات کربلا کا نقشہ کھینچنا ہے۔ خطابت درکار نہیں، صرف بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں 3-4 باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں اپنے بچوں کے لیے، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں اس میں قرار و اقرار ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ دو ذات کے بیچ قرار اور اقرار ہے۔ اللہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ یا ایتھا نفس المطمئنہ۔ رب العزت نے صیغہ واحد استعمال کیا، ایک نفس جو نفس مطمئنہ ہے اس کو خطاب۔ تو خطاب نفس مطمئنہ سے ہے، پہلا امپورٹنٹ آسپیکٹ۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربکی، پلٹا۔ پلٹ کے آنے میں اور موت میں 2 فرق ہے۔ موت مجبوری کا نام ہے، پلٹنا 2 ذات کے بیچ قرار و اقرار کی بات ہے۔ جو یہاں کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جب کوئی بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آؤٹ نہیں ہوتا لیکن اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو کیپٹن کیا کہتا ہے؟ چلے آؤ، اننگ ڈکلیئر کر دیا، ناٹ آؤٹ۔ اس نفس مطمئنہ کو اللہ کہہ رہا ہے ارجعی، پلٹ آؤ میری طرف۔ حسین از ناٹ آؤٹ، حسین نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ جو کام حسین کے ذمے اللہ نے دیا تھا وہ کام پورا ہوا۔ اس نفس مطمئنہ
اس لیے اللہ ارجعی کا لفظ استعمال کر رہا ہے جہاں وہ پلٹا رہا ہے اپنی طرف، اپنے رب کی طرف۔ تو دوسرا اہم حصہ یہ ہے، اور تیسرا جیسا میں نے کہا کہ اس آیت میں دو ذات کے بیچ قرار و اقرار ہے، اور اس کا بیان ثبوت اس آیت پر ہے کیا؟ راضیتم مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو راضی ہے، وہ تو ہم لوگ سارے عمل اسی کے رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا بندے کی اوقات ہے جو یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی، سوائے اس کے کہ پروردگار خود کہہ دے کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی۔ یہ حسین نہیں کہتے کہ میں تجھ سے راضی، یہ اللہ نے کہہ دیا حسین کی طرف سے، تو یہ قرار و اقرار ہے۔ اب جو اہم مسئلہ یہاں پر جو شروعات ہی ہوتا ہے اس آیت میں، لفظ ہے نفس کا۔ نفس کہتے کس کو ہے؟ اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی، نفس ہے کیا؟ اور ہمارے ائمہ سے بھی پوچھا گیا کہ نفس ہے کیا، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، مجتہدین ہیں، انہوں نے بھی اس پر کتابیں لکھی، اور ایک چیز پر سارے انٹلیکچوئلز ایک نقطے پر یونانیمس ہیں کہ روح جب مادیت سے مل جاتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ اب اس کو بچوں کے لیے میں کہوں کہ جب قرآن کی روشنی میں آدم کا پتلا بن گیا، اب آدم کا پتلا آب و گل سے بنا، مٹی اور پانی سے بنا، مٹی اور پانی میٹیریل، مادہ، پتلا بن گیا، کیا وہ نفس ہوا؟ نہیں۔ نفس کب بنا؟ جب اللہ نے کہا کہ میں اس میں روح داخل کر دوں گا، تو جب روح مادے سے مل گئی تو وہ نفس بنا، اور جب نفس بن گیا تب اللہ نے کہا کہ اب یہ قابل ہے اس کا کہ ملائک اس کا سجدہ کر سکیں۔ سجدہ مٹیریل کا نہیں تھا، سجدہ مادے کا نہیں تھا، سجدہ روح کا تھا۔ روح کو ہمارے ائمہ نے کیا کہا کہ روح ہے کیا؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اس کا علم ہے کہ روح ہے کیا، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ روح اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کے قول ہے کہ روح اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ کیوں ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ کہ ایک اللہ، ایک پروردگار ہے، یہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ ذات واحد ہے، لیکن وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے خود ہی سورہ رحمان میں کہا کہ تم چاہو بھی کہ میرے کائنات کے کناروں تک پہنچ جائے تو تم میں وہ وسعت ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو جن کو میں نے صاحب اختیار بنایا۔ یہ سورہ رحمان، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ذات واحد وہ ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ اب جب ہمارے ائمہ نے کہا کہ روح اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ اس سورے کو ہم لوگ اس آیہ کریمہ کو سمجھ لیں تو پھر ذات حسین کو ہم کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اسی لیے میں تمہید کر رہا ہوں۔ مجھے طویل مجلس نہیں پڑھنی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بات کو منزل مقصود تک پہنچانی ہے۔
اب آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ نفس کیا ہے؟ جب روح مادے سے مل جاتی، روح اور مادے کا امتزاج ہو گیا، روح اور مادے کا کوآرڈینیشن ہو گیا، تو وہ نفس بن گیا۔ اب دیکھیے کیا تھا یہ روح کا کام کیا ہے؟ جیسے ہی روح مادے سے ملی، اس مادے کے جتنے بھی آرگنز تھے، جتنے بھی اعضاء تھے، وہ سب متحرک ہو گئے، سبوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ آنکھیں نے دیکھنا شروع کر دیا، زبان نے بولنا شروع کر دیا، ہاتھ پاؤں میں چلنا شروع کر دیا، دماغ نے سوچنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں کیسے؟ بھائی موت کیا ہے؟ روح کا قفس انصری سے نکل جانا۔ جیسے ہی روح کو کھینچ لیتا ہے، آنکھیں موجود، دیکھنے سے قاصر، زبان موجود، بولنے سے قاصر، ہاتھ پیر موجود، حرکت کرنے سے قاصر، دماغ موجود، سوچنے سے قاصر، ہارٹ موجود، حرکت بند۔ تو یہ روح ہے جو اللہ کے معجزے کا ایک معجزہ ہے، جس نے ان ساری آپ کے اعضاء و عناصر کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو روح بھی ایک انسان میں، جو بایولوجی کے پڑھنے والے، جو میڈیکل سائنس کے یہاں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، بیک وقت انسان کے جسم میں کھربوں اور کھربوں ایکشنز اینڈ ریئیکشنز چلتے رہتے ہیں، اور ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ صرف ایک روح۔ جیسے ہی وہ روح نکل جاتی ہے چشم زدن میں، یہ کن فیکون کا تو معجزہ یہی ہے، جیسے ہی روح نکلی ویسے ہی ساری حرکتیں بند ہو گئیں۔ تو اسی لیے امام نے کہا کہ روح اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، کہ جب ایک روح تمہارے بدن کے کھربوں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایکشنز اینڈ ریئیکشنز کو کنٹرول کر سکتی ہے، تو وہ ذات واحد جو ہے، جو اس روح کا بھی خالق ہے، وہ اس پورے کائنات کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتا؟ اب ہم اس منزل پر پہنچ گئے کہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ تو روح پلس جسد خاکی از اکول ٹو نفس، یہی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوا، اللہ نے روح کو تو منتقل کر دیا، اللہ نے انسان کو احسن تقویم بن کی منزل پر فائز کیا، اس کی بہترین تخلیق، جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے افضل اللہ نے اس کو احسن تقویم کہا، ہر چیز میں احسن۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی یہ روح اس جسم میں داخل ہوئی اور اس میں وہ متحرک ہوئی، اب اس نے سرکشی شروع کی، اب وہ بھول گیا، اب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، یہی انسان ظلم و غارت گری کرنے لگا، فریب و جھوٹ کرنے لگا۔ کیا اب آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ نے اس کو احسن تقویم اسی کام کے لیے بنایا تھا کہ یہ دنیا میں انسانوں پر ظلم و غارت گری کرے اور رونتا پھرے اور نمرود و شداد و فرعون بن کے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے؟ یہ کر کیوں رہا تھا؟ اس میں کوئی قوت نہیں تھی، یہ کر اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے اس میں روح ڈال دی تھی۔ لیکن جب روح ڈالی گئی تھی تو اللہ کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن انسان نے اس مقصد کو فوت کیا اور اپنی چلانے لگا۔ دیکھیے دنیاوی حیثیت میں بھی آپ دیکھیں، کمپیوٹر، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، الیکٹرانکس، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آئی سی چپ ہوتی ہے چھوٹی سی، ادروائز
اگر آئی سی چپ ہٹا دیں آپ جو مائکرو پروسیسر ہوتا ہے تو آپ کا کمپیوٹر محض ایک ڈبہ بن کے رہ جاتا ہے. نہ وہ پروسیس کر سکتا ہے, نہ انفارمیشن دے سکتا ہے, نہ اپنا کام کر سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں آئی سی چپ اور مائکرو پروسیسر کی چپ نہ لگ جائے. جس طرح انسان کے لیے روح ہے اسی طرح سے جو الیکٹرانک آئٹمس اور کمپیوٹرز ہیں اسی کے لیے آئی سی چپس ہیں. آئی سی چپ بنانے والے نے کمپیوٹر جب بنایا تھا تو مقصد کیا تھا؟ کہتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, تاکہ انفارمیشن ایک دوسرے سے آدان پردان ہو, جو ہم لوگ ہندی میں بولا کرتے ہیں ہندوستان میں ایکسچینج آف انفارمیشنز. جو لوگ جانتے ہوں گے سب سے پہلے جو کمپیوٹر بنا وہ جنگ کے میدان کے لیے بنا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن دی جاتی تھی. مقصد تھا انفارمیشن. اور یہاں پر میں بتاؤں مولا علی کا ایک لقب نباؤ العظیم بھی ہے, سب سے بڑا انفارمیشن دینے والا. یہ جیسا نبی کہتے ہی ہیں انفارمیشن دینے والا. اب کمپیوٹر تو بنا تھا انفارمیشن کے ایکسچینج کے لیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. اسی کے استعمال سے آپ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو اجاگر کریں, جو مظلوم ہیں ان کے حالات کو اجاگر کریں. یہ سب انفارمیشن کی بات ہے کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ یہ, اور یہ سب انفارمیشن ہی تو ہیں. لیکن اب یہی کمپیوٹر میں جب آئی سی چپ لگ گیا تو اب انسانوں نے کیا کیا؟ مجھے اس ممبر کی تصدق ہے لہذا میں بدل, لیکن سب کوئی جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سرفنگ نیٹ پر کن سائٹس کی ہوتی ہے؟ کیا کمپیوٹر اسی لیے بنا تھا؟ جتنی ہیکنگز ہوتی ہیں, جتنی سرفنگ ہوتی ہے, ہم لوگ سب جانتے ہیں, آئے دن اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سرف کون سے سائٹس کو کیا جاتا ہے. کیا کمپیوٹر اسی لیے بنا تھا؟ بنانے والے نے کمپیوٹر بنایا تھا علم کے اضافے کے لیے. ہم نے اس کو اپنے شہوت کا راستہ بنا لیا. اسی طرح سے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس میں جب روح ڈالی, ایک روح کو اگر آئی سی چپ سمجھے تو روح جب ڈالی تو اس نے کہا تھا کہ احسن تقوی دنیا میں بڑے بڑے کام کرے گا, یہ میرا کام کرے گا, اللہ کے راستے پر چلے گا, مظلوموں کا ساتھ دے گا. ہوا کیا؟ اس نے الٹا کام کیا. تو اس کا اب منزل اور آگے بڑھی, اب نفس تک تو ہم پہنچ گئے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے چاہا تو یہ تھا کہ یہ احسن تقویم پر جب فائز ہے انسان تو یہ میری طرف رجوع کرے. تو وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ نفس مطمئنہ کے اسٹیج پر فائز ہو جائے. وہ چاہتا یہ تھا. قرآن میں 3 نفس کا استعمال کیا گیا ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ایک ہے کہ بھائی آپ نے غلطی کی, نادم ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ غلطی بھی کرا اور اس کو جسٹیفائی بھی کیا. یہ تو عام طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں, ہر گھڑی ہم لوگ غلطیاں کرتے رہتے, نادم ہو جاتے ہیں, وہ قابل معافی ہے. لیکن قابل معافی کون سی چیز نہیں ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرے جا رہے ہیں, گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں. تو خیر یہ تو ایک الگ چیز تھی. اب نفس مطمئنہ کی باری ہے تو اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ امام حسین تک انتظار کیا ہے نفس مطمئنہ کے لیے. اللہ نے انسان, جتنے انسان امام حسین کے پہلے بھیجے, ان سب کا تجزیہ کیا کہ کیا وہ اس منزل پر پہنچے. سب سے پہلا انسان جو بنایا وہ تھے آدم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نفس مطمئنہ کی تصویر بن جاتے. مطمئن نفس جو ہر چیز میں مطمئن, اللہ کی رضا میں راضی, اللہ کا جو حکم سرنڈر, بغیر کسی ifs and buts کے, تب جا کر کے کہیں وہ نفس مطمئنہ کے قریب پہنچتے ہیں. پہلا انسان بنایا, سب کچھ سمجھایا بجھایا, اس کو مسجود ملائک بنا دیا, اس کو خلیفہ بنایا, سب کچھ بنا دیا.
لیکن پھر بھی یہ انسان مطمئن نہیں تھا، ترک اولا کر بیٹھا. جیسے ہی ترک اولا کر بیٹھا، نفس مطمئنہ کے پیڈسٹل سے نیچے آ گیا، کیونکہ نفس مطمئنہ کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. تو نفس مطمئنہ کے جو پیرامیٹرز تھا وہاں پر آدم فیل کر گئے. بات اور آگے بڑھی، جناب نوح کا زمانہ آیا. یہ سب بڑے بڑے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. ایک مقام آتا ہے، کہتے ہیں بہت تھک گئے ہم، اب عذاب نازل کر دیں ان پر جو ہماری بات نہیں سنتے. اللہ کہہ رہا ہے کچھ دیر اور کوشش کرو. پھر کہہ رہے ہیں، جیسے ہی وہ اللہ نے دیکھا کہ اب یہ اب گئے ہیں اور یہ کہنا ہی ان کا کہ اب ان پر عذاب نازل کر دے، اس کا ہی مطلب ہی یہ ہے کہ نفس اب مطمئن نہیں ہے. جیسے دیکھیں ہم کسی پر گالی گلوچ کب کرتے ہیں؟ جب ہم متحیر ہو جاتے ہیں، تذبذب میں ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ہی پریشان ہوتے ہیں، سب سے پہلے موت جو ہوتی ہے وہ مطمئن کی ہوتی ہے. مطمئن نفس کی مطمئن کی موت ہوتی ہے، وہ تو مطمئن نہیں ہے. جیسے ہی اللہ جو ہے یہ ان کے خاص بندے ہیں، ان کی دعائیں تو قبول ہوں گی، طوفان آئے گا، لیکن طوفان کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز نہیں رہے. اب موسیٰ کی باری آئی، بہت ہو گیا، بہت پریشان کیا ہوا ہے اس فرعون نے، اس پر عذاب نازل کر. پھر اللہ کہتا ہے کہ کچھ دن اور پھر یہ سب وہ پیغمبر ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ان کا اطمینان قلب جو ہے کہیں نہ کہیں متحیر ہو گیا. اب وہ موسیٰ بھی نہیں، وہ بھی چڑھ گئے. جناب ابراہیم نے تو پورے قرآن میں آیتیں موجود کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کیوں، تم کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقین تو ہے لیکن اطمینان ہو جائے. مطلب ابراہیم کے جیسا اولو العزم پیغمبر وہ بھی مشاہدہ کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے آنکھ سے، تب جا کے وہ مطمئن. ارے بھائی جب دیکھ ہی لیں گے آپ تو پھر اطمینان کیسا؟ اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے تھا. بات اور آگے بڑھی، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور مشرق سے ان کو جایا جایا تھا، جبریل آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. تو کیا کہا خلیل نے کہ مدد کی ضرورت تو ہے لیکن میں مدد اس سے مانگوں گا اس سے مجھے مانگنا ہے. اب ابراہیم نے اللہ سے کون سی مدد مانگی یہ مجھے پتا نہیں، لیکن نتیجہ پتا ہے کہ آگ گلزار ہو گئی. اگر جناب ابراہیم نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کی دعا مانگی تھی نتیجتاً، تو یہاں پر بھی وہ مقام ہے جہاں پر اب قلب مطمئن نہیں ہے، وہ آگ کو وہ گلزار کرنا چاہتے ہیں. یہ تو حسین کی منزل تھی کہ ہٹ جاؤ جبرائیل، یہ وقت امتحان ہے. جناب یعقوب، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ایسا نہیں کہ نبیوں کو موقع نہیں دیا، لیکن یہ سارے نبی نفس مطمئنہ کے مقام پر آ کے فیلور ہوئے ہیں. یہ سب قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. جناب یعقوب، اللہ کہہ رہا ہے بھائی یوسف زندہ ہیں. یعقوب آنکھ سے آنسو ہی نہیں بند ہوتا، اتنا روئے کہ آنکھ سفید ہو گئی. قرآن بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ یوسف زندہ ہیں، آپ کو اطمینان قلب کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ سب کو موقع دے رہا ہے، یہ سب بڑے بڑے لوگوں کو، لیکن نفس مطمئنہ کے مقام پہ فائز نہیں ہے. جناب ایوب کی سب کو معلوم ہے، صبر ایوبی مشہور. آپ سب کو پتا ہے کہ صبر ایوبی کب ٹوٹی؟
کہ جب ان کی زوجہ گئی ہیں قصاب کے ہاں، کیونکہ معالج نے کہا تھا کہ اگر یہ فلاں چیز کا گوشت ان کو کھلایا جائے تو ان کی بیماری دور ہوگی، وہ گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں لیکن نبی اللہ ہیں، وہ بیمار ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم کیسے پہچانے کہ آپ ان کی بیوی ہیں؟ پردے میں تھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ ان کی بیوی کے جو سر کے بال ہیں وہ گولڈن ہیں، تو اگر آپ اپنا بال دکھا دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ ان کی وائف ہیں، میں دے دوں گا۔ یہ بات آ کر کے جناب ایوب کو ان کی زوجہ نے بتایا۔ یہ تصور کر کے کہ کوئی غیر مرد ان کی زوجہ کے بال کو دیکھ لیتا یا دیکھ لے گا، اتنا روئے کہ کچھ دن کے بعد اسی اس میں ان کے انتقال ہو گئی۔ یہ تو کربلا تھا نا، کہ نفس مطمئنہ کے کس منزل پر فائز کہ وہ عورتیں جنہیں نہ کبھی سورج اور چاند میں دیکھا تھا، وہ بے پردہ کی گئی، وہ بے پردہ بازاروں میں گھمائی جا رہی ہیں، پھر بھی نفس مطمئن۔ یہ حسین کا دل تھا کہ جاتے جاتے بھی زینب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہن، ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ اور ایک وقت آیا ہے کہ جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے تو جناب امام زین العابدین نے یہی کہا ہے کہ پھوپھی اماں ذرا سر حسین کی طرف دیکھ لیجیے۔ یہ نفس مطمئن کہ جو تماشبین اس حالت میں ہیں کہ جو پتھر پھینک رہے ہیں، روٹیاں پھینک رہے ہیں، صدقے پھینک رہے ہیں، اور علی کی بیٹی بے مقنعہ چادر پھرائی جا رہی ہے، اور پھر بھی نفس مطمئن یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اللہ نے ان سب پیغمبروں کو تو آزما لیا، لیکن سب نفس مطمئنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ تو ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ حسین اللہ کی ضرورت کا نام ہے، اللہ کی ضرورت ہے امام حسین۔ ایک نفس مطمئنہ کو تو اللہ کو چاہیے ہی تھا، جو عملی طور پر ان کا گھر سارا گھرانہ نفس مطمئنہ ہے، لیکن عملی طور پر دنیا کے لیے بھی چاہیے تھا کہ یہ دکھلا دیں کہ نفس مطمئنہ کہتے کس کو ہیں۔ بھائی اس کے پہلے ہم نے یہ تو دیکھا تھا کہ اس گھر کے جو عظیم المرتبت شخص نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا تھا، یہ تو ہم نے سنا ہی ہے، اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جب نفس اللہ کے ہاتھوں بک گیا تو اب اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اب وجود وہ اللہ کا وجود ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنا وجود، اپنا نفس اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا تو آنکھ اس کی کہلائے گی عین اللہ، ہاتھ اس کا کہلائے گا ید اللہ، چہرہ اس کا کہلائے گا وجہ اللہ، سو جائے تو عبادت، ضرب اٹھا لے تو ثقلین کو بھاری، کیونکہ اب اس کا اپنا وجود تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو ان کا وجود ہے وہ وجود پروردگار عالم میں ضم ہو چکا ہے۔ تو وہ تو نفس کے بیچنے کی بات تھی، لیکن ابھی تو نفس مطمئنہ کا عملی جامہ پہنانا باقی ہے دنیا کے لیے۔ اور اب اس تمہید کے بعد اگر آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا کہ نفس مطمئنہ کہتے کس کو ہیں۔ یہ خلیل تھے جنہوں نے اللہ کی رضا پہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی ٹھان لی انہوں نے، وہ لیکن کس طرح سے کیا وہاں بھی اطمینان نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس قربانی کو تبدیل کر دیا آگے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو قربان تو کر رہے ہیں لیکن بیٹے کا پیر باندھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں، بیٹے کی آنکھ پر پٹی باندھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ خنجر کو اپنے بیٹے کے گلے پر چلا رہے ہیں۔ اللہ کو ایک نفس مطمئن کی یہ ضرورت تھی کہ نہ آنکھ پر پٹی ہو، نہ بیٹے کا پیر بندھا ہو، دشمن کا خنجر ہو، سینے میں پیوست نیزے کی انی ہو، باپ سرہانے بیٹھا ہو،
اور کتنے اطمینان کے ساتھ وہ سینہ علی اکبر سے انی کو نکال رہا ہو اور چہرے پر متغیر نہیں، اطمینان کی وہ قوت کہ جیسے ہی جب سینہ علی اکبر باہر نکل آیا تو پہلا کام حسین نے کیا کیا؟ سجدہ شکر، کہ تیری رضا پہ راضی۔ یہ حسین کا جگر تھا کہ 6 مہینے کا بچہ حسین، دیکھیے سب سے کٹھن امتحان جو حسین کا تھا وہ جناب علی اصغر کی شہادت ہے۔ باقی جتنے بھی شہداء ہیں وہ آئے ہیں، حسین سے انہوں نے اجازت مانگی ہے، حسین نے اجازت دی ہے، وہ گئے ہیں، جنگ کی ہے، کئیوں کو مارا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ یہ جناب علی اصغر ہیں جو حسین کا اپنا فدیہ ہے، حسین لے کے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے شاید پورے واقعات کربلا میں ایک ہی بار حسین بہت روئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ فدیہ تھا۔ کہا جاتا ہے، دیکھیے کئی مفکرین نے کہا کہ کربلا کے واقعات میں جو ظلم ہوا ہر کا جواز ڈھونڈ سکتے ہیں لوگ، کہ بھائی وہ آئے، جنگ کیا، 100 کو مارا، ان کو ہم نے مارا، انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ جناب علی اصغر کی شہادت کا، کیونکہ دیکھیے اب نفس مطمئن ہے، اب جو ہوگا وہ نفس مطمئنہ کے زاویے پہ ہوگا۔ اپنے ہاتھ پہ 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا اور فوجی اشقیاء سے کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ حسین اس بچے کو آگے رکھ کے خود پانی پی لے گا تو جلتی ہوئی ریتی پر، آج تو کوئی یہ اکتوبر کا مہینہ ہے نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس جلتی ہوئی ریتی پہ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیا اور کہا کہ تم خود آ کے پانی پلا دو۔ کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر اٹھایا، ابھی بھی حجت تمام نہیں ہوئی ہے، کہا کہ تم حجت کے فرزند ہو، خود بھی حجت ہو، تم بتا دو انہیں کہ پیاس تمہیں کتنی پیاسی ہے۔ اور جناب علی اصغر نے اپنے سوکھے لبوں پر پھر آنی شروع کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کربلا ہار چکی تھی، ظلم ہار چکا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ 6 مہینے کا بچہ اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھرا رہا ہے۔ اور پھر بھی لیکن کیا ہوا؟ ہرملہ کا تیر چلا، ہرملہ کا تیر خطا ہو چکا تھا، وہ تو جناب علی اصغر نے ہمک کے وہ تیر اپنے اوپر لے لیا، ورنہ وہ تیر تو حسین کے شانوں کی طرف جا رہا تھا۔ اور ہوا یہی کہ ہمک کے وہ تیر اپنے گلے پر لیا اور تیرے سے شعبہ کہا اس 3 بھال کا تار جو یہ تھا وہ 3 ہی تھا، اور وہ ایک جناب علی اصغر پر استعمال ہوا ہے، وہ ان کے گلے کو توڑتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ اور دیکھیے کسی شہید کے لیے یہ نہیں کہا حسین نے کہ یہ خون جو ہے یہ کبھی آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، کبھی زمین پر، آخر میں کیا کہا کہ اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا کہ میں اسی حالت میں نانا کے پاس جاؤں گا، خون علی اصغر۔ اور سب سے کٹھن کہ جب جناب علی اصغر کو حسین لائے تھے تو ماں سے کہہ کے لائے تھے کہ بچے کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ اب جب حسین جناب علی اصغر کی لاش کو لے کے چلے ہیں، اب پیروں میں طاقت نہیں، حسین جیسا صابر و شاکر اسے 7 بار خیمے کی طرف جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہتا وہ 7 بار آگے جا رہا ہے۔ حسین جیسا صابر و شاکر اسے بھی جناب علی اصغر کو اس کے ماں کے سپرد کرنے کے لیے بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیمے کے در پہ آئے، آخر میں حسین نے ساری طاقتوں کا استعمال کیا اور کہا کہ رب آپ اپنے بچے کو لے جا، مقاتل میں ہے کہ ماں کے پہلے ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب باپ پکارتا ہے تو بچے پہلے آ جاتے ہیں۔ جناب سکینہ نے حسرت بھری نگاہ سے حسین کی طرف دیکھا اور کہا بابا
آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ اب حسین کیا بولے؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور دیکھا کہ حسین کی جناب علی اصغر کا کرتا خون سے رنگین ہے۔ اتنے میں رباب پیچھے سے آ گئی اور کہا کہ بس ایک ہی جملہ کہا کہ بیٹا کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ بہرحال حسین نے جناب علی اصغر کو سپرد خاک کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے اور شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اب حسین اپنے سارے امتحانات دے چکے، سارے فدیہ اللہ کی راہ میں دے چکے، اب حسین یکو تنا ہے۔ اس کے بعد حسین اپنے سلام آخر کے لیے آئے، حسین چلے، اب حجت تمام کرنی ہے۔ دیکھیں ان سب کے باوجود جو حسین کا خطبہ آخر ہے، آپ دیکھیں جہاں موسیٰ، عیسیٰ اور جتنے بھی انبیاء کا نام ہم نے لیا، وہ سب ایک جگہ پر آ کے ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھی، وہ اور اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ لیکن یہ حسین کا دل تھا کہ جب آخری خطبہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے اپنے آپ کو انہیں پہچان لو، کہا کہ میں اب بھی تمہیں اصغر کا خون معاف کر دوں گا، علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا، میں بھی عباس کا خون معاف کر دوں گا، راہ راست پہ آ جاؤ۔ لیکن یہ حسین کا جگر تھا کہ سب کچھ لٹانے کے باوجود وہ فوج اسقیہ کو معاف کرنے کو تیار تھے۔ کسی نے آواز دی حسین بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ بس یہ تھا، یہ سوال آیا، حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسین نے اس کے بعد تلوار نے آن سے نکالی، کہا کہ حسین کو تم بے اختیار نہ سمجھنا، ید اللہ کا بیٹا ہے، خود بھی ید اللہ ہے۔ حسین نے جنگ کی اور وہ جنگ ایسی جنگ تھی جو دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ وہ شخص جو 56 سال کا بوڑھا، جس نے ابھی چند منٹ پہلے تک 72 لاشیں اپنے اوپر اٹھائے ہیں، اب وہ جنگ کر رہا ہے اور حسین اپنی جنگ پر نازا ہے۔ کبھی ترائی کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں عباس، اب حسین کی جنگ دیکھو، کبھی علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو جو شہید ہو چکے کہتے ہیں کاش تم آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ حسین کس طرح سے جنگ کر رہا ہے۔ 53 منٹ کی جنگ، 1956 اشقیاء کو انہوں نے واصل جہنم کیا۔ اب اس کے بعد کیا تھا؟ پسر ساتھ بیٹھا تھا، حسین حملہ کر رہے تھے اور فوج بھاگ رہی تھی، لیکن علی کا لال ہے، بھاگتی ہوئی فوج کا پیچھا نہیں کر رہا۔ جب فوج بھاگنے لگتی حسین کھڑے ہو جاتے، پھر وہ ری گروپنگ ہوتی تھی فوج کی، پھر حملہ ہوتا تھا۔ حالات خراب تھے۔ پسر ساتھ کے پاس ان کے کور کمانڈرز پہنچ گئے کہ حسین کی جنگ ایسی ہے کہ جنگ کا نقشہ بدل رہا ہے، لیکن وہ شاطر وہ حسین سے واقف تھا، وہ حسین کے ساتھ کھیلا ہوا بھی تھا، وہ مدینے میں حسین کے ساتھ کھیلا ہوا تھا پسر ساتھ، وہ جانتا تھا اس گھرانے کی اہمیت کو۔ اس نے کیلکولیٹ کیا، اس نے کہا کہ دیکھو حسین یہ کون سا حملہ کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ حسین دوسرا حملہ کر رہے ہیں، اس نے کہا بس حسین ایک حملہ اور کریں گے اور اس کے بعد حملہ نہیں کریں گے۔ کسی نے اس سے پوچھا تو اتنا اطمینان سے کیوں ہے کہ حسین صرف ایک حملہ اور کریں گے؟ کہا کہ میں نے دیکھ لیا، اب عصر کے ہنگام کا وقت آ جائے گا، یہ گھرانہ وہ ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حسین نماز ضرور پڑھیں گے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا حسین جنگ نہیں کرے گا، سجدے میں چلا جائے گا، بس وہی وقت ہوگا حسین کا سر قلم کر لینا۔ اور یہی ہوا۔ جب عصر کا ہنگام آیا، ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، بیٹا یہ شجاعت کا نہیں شہادت کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد ندائے پروردگار عالم آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے حسین میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، پلٹا اپنے رب کی طرف، یہاں سب تیرے خواستگار ہیں۔ بس حسین نے نیام میں تلوار رکھی، جو فوجیں بکھری ہوئی تھی فوجیں سمٹی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوار ماری۔ ذات ناہیہ میں ہمارا آپ کا امام کہتا ہے سلام ہو میرے جد پہ جس کا جسد خاکی، جس کا جسم
معلق تھا تیروں پر. حسین جب گھوڑے سے زمین کربلا کی طرف تشریف لائے تو حسین کا جسم معلق تھا تیروں پر. اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بدن حسین کا زمین کربلا کی طرف پہنچا ہی نہیں. لیکن ابھی حسین کو نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہونا ہے اور اس کے لیے ایک سجدہ آخر ہے. وہ سجدہ جس کا انکار ابلیس نے کیا تھا اس کا اقرار حسین کو کرنا ہے. تب جا کر کے اللہ کے وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا فرشتوں سے کہ جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے, اس کا مصداق بننا تھا. حسین نے اپنی ساری قوتیں جا کی اور سر کو زمین کربلا کی طرف نیچے لائے. تیر دوسرے طرف سے نکل گئے, سر حسین جلتی ہوئی ریتی پر آ گیا. اب حسین سجدہ آخر میں ہے. شمر آگے بڑھا, کون خنجر تھا, چلتا رہا. جناب زینب اپنے 40 قدم سے بھائی کے گل کٹتے ہوئے گلے کو دیکھتی رہی. زمین کربلا ہلتی رہی, سیالیاں چلتی رہی. اسی اسنا میں کربلا کے بن میں آواز آئی, لا قتل الحسین بکربلا. حسین سجدے سے اٹھے نہیں, سجدے سے سر اٹھایا گیا. اللہ نے اعلان کر دیا حسین مرا نہیں, حسین زندہ ہے, تا قیامت زندہ رہے گا. دلیل یہ تھی کہ دیکھو تم نے سوچا تھا کہ حسین کا گلا کٹ گیا تو موت ہو گئی. ارے دیکھو حسین جو کہ نیزہ پر جا کر کوئی تلاوت الہی میں ہے, اگر موت قوت گیا گویائی کے سلب ہونے کو کہتے ہیں تو حسین کی آواز گونج رہی ہے. اور وہ آواز جو حل من ناصر ینصرنا میں گونجی تھی وہ آج تک جب تک دنیا ہے تب تک گونجتی رہے گی. اور ہم اس آواز پر لبیک کرتے ہوئے ہر سال اس موقع پر یہاں آتے رہیں گے اور لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا. تیری ہیبت سے لرزتے رہے ارباب جفا, تیرا رتبہ ہے بڑا, تیرا رتبہ ہے بڑا. غازی عباس علمدار وفاؤں کا خدا, تیرا رتبہ ہے بڑا, تیرا رتبہ ہے بڑا. سماعت فرمائیے. جناب علی انوار صاحب نے یہ نوحہ لکھا ہے, یہاں سے مسائل بھی سماعت فرمائیے. کسی کی آنکھ سے ایک آنسو آ جائے کربلا کی سرزمین پر ہے, مولا ان کی شفاعت کرے اور ہم لوگوں کو بھی ثواب ہے. سماعت کریں گے تیرا رتبہ ہے بڑا. لٹ کے جب قافلہ سادات کا مقتل سے چلا, دیکھ کر لاش عباس یہ زینب نے کہا, قتل ماں جایا ہوا چھن گئی زینب کی ردا. تیرا رتبہ ہے بڑا, تیرا صدمہ ہے بڑا. غازی عباس علمدار وفاؤں کا خدا, تیرا صدمہ ہے بڑا, تیرا صدمہ ہے بڑا. تھا حال سکینہ کا بہت روتی تھی, ایک لمحے کے لیے بھی نہ کبھی سوتی تھی. یہ خبر سن کے کہ مارے گئے دریا پہ چچا, تیرا صدمہ ہے بڑا, تیرا صدمہ ہے بڑا. غازی عباس علمدار وفاؤں کا خدا, تیرا صدمہ ہے بڑا, تیرا صدمہ ہے بڑا.